پاکستان کا رسپانس بھی ہم نے دیکھا. اب تو عالمی میڈیا بھی مان رہا ہے کہ رافیل بھی گرا, دیگر ڈرونز بھی گرے, دیگر طیارے بھی گرے. از دس دا اینڈ آف اٹ؟ اب کیا اس کے بعد کوئی مزید ایکشن لیا جائے گا؟ اس لیے کہ پاکستان کے اندر شہادتیں ہوئی ہیں, 31 شہادتیں ہو چکی ہیں, مساجد کو ٹارگٹ کیا گیا, ان جگہوں کو ٹارگٹ کیا گیا جہاں پہ کوئی ملٹری انسٹالیشنز نہیں تھی. تو کیا اب اس کو سمجھیں کہ بس یہاں پہ بات رک گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اطہر کاظمی صاحب, تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ. اٹس اے گریٹ ڈے فار پاکستان جی. آج الحمدللہ نیشنل یونٹی کی باتیں ہو رہی ہیں, نیشنل رسپانس کی باتیں ہو رہی ہیں, ایک کوہیسو نیشنل کریکٹر آج ڈیمانسٹریٹ ہوا ہے. کل رات سے ڈیمانسٹریشن ہو رہی ہے اس کی, اور یہ جو کریکٹر ہے یہ پاکستان کو ڈیفائن کرتا ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ, کہ اس کے اوپر جب مشکل آتی ہے, جب کرائسس میں جاتا ہے, تو یہ فلورش کرتا ہے اور اپنا رسپونس دیتا ہے جی. تو آئی تھنک یہ بیسک فنڈامنٹل کریکٹر ہے ہمارے پاکستان کا. یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہماری جو بھی لیڈرشپ ہے, جس لیول پہ بھی ہے, نیشنل لیڈرشپ ہے, ہماری ڈیموکریٹک فورسز ہیں, ادارے ہیں, سب کچھ ہے, اس کی لیڈرشپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دیر از نیشن جس کے وہ لیڈرز ہیں, جس طرح بھی ہیں لیڈرز ہیں, تو انہوں نے اس وائبرنٹ نیشن کو کہیں سے کہیں تک لے جا سکتے ہیں. تو یہ تو ایک ہمارا سیٹ کرتے ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ جی ایونٹ دیٹس اٹ, مے بی اس ایونٹ تک تو شاید دیٹس اٹ ہو, میں ویسے اس پہ بلیو نہیں کرتا, اٹ از ناٹ, بٹ ود پریزنس آف دس ہندوتوا مائنڈ سیٹ, یہ جو مسلمانوں کی جو دشمنی ہے نا جی اس ہندوتوا کے بیچ میں, چاہے وہ مسلمان دلی کا ہے, چاہے وہ سری نگر کا ہے, چاہے اسلام آباد کا ہے, چاہے ڈھاکہ کا ہے, چاہے دنیا کا کہیں بھی, ایک بیسک فنڈامنٹل ہیٹ اگینسٹ اسلام اینڈ مسلم ایگزسٹ ان بی جے پی. اور یہ جو ٹارگٹس میں ہم نے دیکھا, مساجد کو ٹارگٹ کیا گیا, قرآن شریف کو ٹارگٹ کیا گیا, ٹیررزم سینٹر, دس از آل بلشٹ. وہ ٹارگٹ کر رہا ہے مساجد کو, آپ کا جو سپریم آپ کی جو جگہ ہے اس کو ٹارگٹ کر رہا ہے, چاہے وہ بابری مسجد ہو, چاہے وہ مسجد سبحان ہو, اور فار دیٹ میٹر کہیں بھی ہو. تو وہ اس کے ذہن سے ابھی تک جو ہمارے جب بادشاہ مسلمان ریاست ہوتی تھی اور مسلمان, تو اس کے اندر سے وہ نفرت ابھی تک وہ اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے کہ انہوں نے کیوں ہمیں رول کیا, ہم نے رول کرنا تھا. حالانکہ ان کی مہربانیاں ہیں کہ انہوں نے ان ہندوؤں کو کہا ہی کچھ نہیں. اس ہندوتوا کے مائنڈ سیٹ کو وہ بھی کلینزنگ کرتے, کیونکہ یہ بھی ابھی کلینزنگ میں بلیو کرتے ہیں, تو وہ بھی کلینزنگ اگر کرتے تو آج اتنا نمبر آف ہندوز شاید اس ریجن میں نہ رہ رہے ہوتے. مسلمان زبردستی کر رہے, جس طرح اب یہ دلتس کو یا لوگوں کو زبردستی ہندوتوا کی طرف یا ہندوازم کی طرف لے کے جائے. میں ہندوازم کو برا نہیں کہتا, بٹ دس از دی اپلیکیشن آف دا ہندوتوا. تو جب تک یہ مائنڈ سیٹ رہے گا آپ کا کانفلکٹ, اٹ از ناٹ اوور. جو قومی سلامتی کی کمیٹی نے اجازت دے دی ہے پاک فوج کو کہ آپ اپنی مرضی سے ٹائم سے جب مناسب سمجھیں گے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک سیریس چیز ہے؟ اور اس کے دس از ویری سیریس. دیکھیں نا, پاکستان کی ملٹری نے کل ود ان 20-25 منٹس رسپونڈ کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ دے آر آل سیٹ اینڈ پریپیئرڈ اینڈ رولز آف انگیجمنٹس آر ویری ویری کلیئر. نو ون ان دا ملٹری اطہر صاحب از لوکنگ اوور دیئر شولڈرز. ایک ٹاپ لیڈر کمانڈر سے لے کے, چاہے وہ ایئر چیف ہیں, نیول چیف ہیں, آرمی چیف ہیں, اور سے لے کے ایک سپاہی تک, رولز آف انگیجمنٹ آر کلیئر. یہ لوگ اپنے کوئڈ پرو کو اپنی پاکٹس میں ڈال کے پھر رہے ہوتے ہیں. دے نیڈ ناٹ ٹو آسک. اور آئی تھنک امپاور کر رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں نا, ملٹری نے ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے. ہم نے ابھی لارجر کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف جانا ہے. ابھی آپ کو باہر سے فون بھی آنے شروع ہو جائیں گے. لاسٹ ٹائم بھی یہی ہوا تھا کہ جی فون آنے شروع ہو جاتے ہیں, کبھی امریکہ سرکار سے آ رہے ہیں, کبھی کدھر سے آ رہے ہیں کہ جی فیس سیونگ ہے. ایک تو یہ مجھے فیس سیونگ سمجھ نہیں آ رہی, یہ ایک نئی ٹرم آ رہی ہے, ہمارے بچے مر جائیں آپ فیس سیونگ. اچھا, ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, کل جو انہوں نے پریس ریلیز جاری کی منسٹری آف ڈیفینس ہے جو بھارت کی, میں چاہتا ہوں کہ یہ ذرا اگر ٹیم دکھا سکے اسکرین کے اوپر بھی, اگر آپ اس پریس لکھیں, اس پریس ریلیز میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ نیچے انہوں نے لکھی ہوئی ہے, غالباً 10ویں شاید لائن ہے, کہ امپورٹنٹلی, یہ بھارتی ملٹری کہہ رہی ہے کہ امپورٹنٹلی نو پاکستانی ملٹری فیسلٹیز ور ہٹ. بھائی تم الزام پاکستان پہ لگا رہے ہو اور ساتھ ساتھ یہ پریس ریلیز میں یہ کہہ رہے ہو کہ ہم نے پاکستان آرمی کو ٹارگٹ نہیں کیا. یہ پریس ریلیز ہے, یہ معافی کی درخواست ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں کچھ نہ کہنا, ہم نے تمہیں ٹارگٹ نہیں کیا, سیولینز کو ہم نے مارا. یہ اطہر صاحب بات اس طرح ہے کہ یہ اس کو ایسکلیشن کو دنیا کو ایکچولی یہ دکھانا چاہتا ہے کہ آر ایشو ود پاکستان از نتھنگ بٹ دا ٹیررزم. کیونکہ کشمیر کو اس نے ٹیررزم سے ملانا ہے, اس کی لیجیٹیمیٹ ایفرٹ کو. ٹیررزم ایک واحد اور اسلاموفوبیا دو ایسی چیزیں ہیں جس سے وہ سپورٹ حاصل کر سکتا ہے, انٹرنیشنل سپورٹ, انفارچونیٹلی, بٹ دس ایگزسٹ. اسلاموفوبیا تو ایگزسٹ کرتا ہے. بالکل. اچھا, ٹارگٹ اس کا پھر بھی اسلام اور مسلمان اور مائنارٹیز. دیکھیں ہندوتوا جو ہے نا جی,
یہ بھارت کے اندر کسی مائنورٹی کو نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے، اور بھارت اپنے باہر جو نیبرز ہیں ان کی سورینٹی کو نہیں اس سے تو جنرل صاحب یہ تاثر مل رہا ہے کہ ہم نے دنیا کو کہہ دیا ہے کہ بس جی ہم نے جتنا کرنا تھا ہم نے کر لیا، انہوں نے جتنا کرنا تھا انہوں نے کر لیا، اب مزید ہم کچھ نہیں کریں گے انلیس کہ وہ کچھ کرتے ہیں۔ دیکھیں آئی تھنک یہ جو بات چیت رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں، آرمی چیف خیر کبھی بھی ایک ایونٹ کو سامنے رکھ کر وہ کبھی بھی یہ سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے کہ جی ہم اگر وہ نہ کریں تو یہ دس ایونٹ ہیز ہیپنڈ، اس کا ڈیفنس گیا ہے، ابھی یہ ایونٹ ختم نہیں ہوا، اگلے ایونٹ کی بات ہو رہی ہے کہ نیکسٹ ٹائم یہ جو ہے دس ول ریمین پیوٹل۔ ابھی جیسے روکڑی صاحب نے کہا جی 57 فلائٹس ڈی جی آئی ایس پی آر بھی کہتے، تو میں تو کہوں گا پاکستان کو اب ان کنٹریز سے رابطہ کریں جن کی یہ فلائٹس تھیں، ان کو جانا چاہیے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، کیونکہ their lives of their citizens were endangered۔ پاکستان کو اب یہ مقدمہ اس جتنے 57 فلائٹ میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے، آپ کا امریکہ میں 9/11 ہوا امریکہ میں، آپ کے وکلا جو ہے وہ صرف وہ ٹیررسٹ کو یہاں سے رہ کے کیا، کوئی گزر کے گیا کو کیا، تو آپ پوری زندگی مقدمے لڑتے رہے ہیں جی امریکہ کے بیچ میں 9/11 کے، یہی صوفی یہ سارے آپ کے وکیل شکیل جاتے تھے کوئی ادھر، تو اب یہ 57 فلائٹس ہیں جی لیٹ سے، تو یہ جو ہے کہ رسپانس نہیں جائے گا، اس کا ابھی تک کہانی اس ایونٹ کی ختم نہیں، ابھی تک جو پاکستان نے ماؤنٹ کیا وہ ڈیفینسو منوور کی ہے، اور ڈیفینسو منوور بھی اتنی شاندار کی ہے کہ وہ انہوں نے ویٹ نہیں کیا، جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے کہ جب ہم جہاز کراس کریں گے، انہوں نے دیکھیں نا اسٹینڈ آف کو فائدہ اٹھایا نا، آپ پہلے روکڑی صاحب سے بھی سوال کر رہے تھے کہ جی ایئر ڈیفینس فیل ہو گیا یا وہ ہو گیا، یہ دیکھیں اسٹینڈ آف سے انہوں نے ایک کاروائی کی ہے، پھر ایک انوائرمنٹ ابھی بنی ہی نہیں تھی کہ آپ کے نا وہ ہم بھی انڈینجر کر دیتے، پھر ہم بھی اتنی کرائم میں شامل ہو جاتے اگر ہم ایئر ڈیفنس میزل سسٹمز یا اپنا جو بھی ہے الحمدللہ وہ بھی دیٹ از آلسو ان پلیس، وہ جب وار پراپر ڈکلیئرڈ وار تو تھی نہیں، رات کے حملے میں رات کو انہوں نے حملہ کیا، بٹ اینی ویز ہم اس کرائم میں شامل ہو جاتے۔ پاکستان نے بھی ٹارگٹ لیے ہیں ان سائڈ انڈین انلیگلی آکوپائڈ کشمیر، وہاں پہ گرائے ہیں، یہ کوئی یہ ویٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ کراس کریں گے اور یہاں پہ آئیں گے، ابھی تو یہ ڈیفینسو منوور کمپلیٹ ہوئی ہے، سائیکل ہوتا ہے ایک پورے ایک ایونٹ کا، تو ابھی ایونٹ تو وہ کہتے ہیں نا پکچر ابھی باقی ہے، دیٹ بال از ان دی کورٹ آف پاکستان ناؤ، اور جس کی جو پاکستان کی جو لیڈرشپ یا جو بات کر رہی ہے کہ اب وہ پاکستان دیکھے گا کہ کب اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے، دیکھیں پھر بہت ساری چیزیں اطہر صاحب شروع ہو جاتی ہے، نیگوسیشنز ہوتی ہیں، بات چیت ہوتی ہے، رول بیسڈ پر اس سارے ایپیسوڈ میں تو سر دیکھیں نا یہ لگا مطلب کہ ہم مسلسل یہ کوشش کرتے رہے کہ سینٹی پریویل کرے، ہم ان کو روکنے کی بھی کوشش کرتے رہے، عالمی سطح پہ بھی اس مسئلے کو اٹھاتے رہے، لیکن اس کے باوجود وہ رکے نہیں، ہم جو مرضی کہتے رہے، انہوں نے پاکستان کی ایئر سپیس کو وائلیٹ کیا، انٹرنیشنل بارڈر کو وائلیٹ کیا، یہاں پہ لوگوں کو شہید کیا، 24 میزائل مارے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، اب اس کو ہم ڈاؤن پلے جتنا مرضی کرتے رہے، انہوں نے یہ سب کچھ کیا وچ شوز کہ ان کی انٹینٹ بڑی کلیئر ہے، یہاں سے ہماری انٹینٹ بھی کلیئر ہونی چاہیے۔ دیکھیں ہم نے پہلے سیگمنٹ میں بھی جب ہم آپ سے بات کر رہے تھے تو ایگزیکٹلی میں یہ کہتے کہ پاکستان کی اب یہ جو ہے نا ایونٹ کو چھوڑ دیں، اس کو ملٹری رسپانس کو آپ بھول جائیں، آئی کین گارنٹی یو اینڈ آئی کین گارنٹی جو نالج ہمارے پاس ہے، ہم تو کر کے آئے ہیں جی ساری چیزیں، کہ ملٹری رسپانس جائے گا ان آل ڈومینز فرام ٹیکٹیکل ٹو اسٹریٹجک، انفارچونیٹ ہوگا کہ وہاں تک جائے گا لیکن جائے گا ضرور، ٹھیک ہے، دیکھیں پرپز آف اسٹیٹ، پرپز آف ہیونگ اے ملٹری ختم ہو جاتا ہے نا، آپ کا وجود کو میں مانتا ہی نہیں ہوتا، تو آپ کو میں کیسے کہوں کہ آپ یہاں پر آپ مجھے کیوں برداشت کریں، میں پہلے تو اپنے وجود کو مانوں نا، پرپز ہے دیر از اے پرپز آف ہیونگ اے ملٹری، اس نے پولیٹیکل جو ملٹری نے تو اپنا پرپز دکھا دیا نا، آج بھارت کو نظر آ گیا جو ان کے رافیل گرے اور جو کچھ ہوا ہے، کریڈٹ گوز ٹو ملٹری، لیکن یہاں پہ اس کی فنکشننگ ختم نہیں ہوتی۔ دیکھیں ہم نے سب نے مل کے ایک جوائنٹ پالیسی کرنی ہے، یہ نہیں ہے کہ اب یہاں پہ ہم نے نیشنل ایکشن پلان کے بعد کیوں مار کھائی، کیوں ہم کہ ملٹری سے آگے ہم باقی ڈومینز میں گئے ہی نہیں، انڈیا، افغانستان، دیز آر ٹو چیلنجنگ کنٹریز، جب تک آپ کی اسٹیٹ کے پروسیس سر جس وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں ابھی خبر آ رہی ہے کہ وزیر دفاع نے کہا ہے کہ آج بھی بھارت یہ کوشش کر رہا تھا کہ وہ پاکستان کے اندر کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کرے، تو مودی سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں وہ ہیز امبولڈ، اچھا جتنا وہ بروز ہوتا ہے، جتنا وہ زخمی ہوتا ہے، جتنا اس کو دکھ ہوتا ہے، اتنا وہ ریٹیلیشن میں، فرکشن میں اپنی وہ دیکھیں نا، وہ اسلام کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، پاکستان کو ڈیمونائز کر رہے ہیں، اور اپنی یوتھ کو، جنریشنز کو پلوٹ کر رہے ہیں، وہ اس نے کر دیا اس کو، اس ذہن کو، اب اس ذہن کے ساتھ مقابلہ ہے، دس از ناٹ اے، اور ہائبرڈ کی جب اپلیکیشن ہوتی ہے تو آل اسپیکٹرم کو ہم نے کرنا ہے، ایڈریس کرنا ہے، وہ ایک مین اسٹریٹجی چلے گی، اس کے ساتھ ملٹری 30-40%، یہ انشاءاللہ آپ کو 60-70% کر کے دے گا۔ جنرل صاحب ایک ایشو یہ بھی ہے نا کہ خطے کے اندر بھارت ایک امپورٹنٹ ملک ہے،
اور دنیا جو عالمی دنیا ہے وہ چائنا کے کاؤنٹر میں یہاں پہ کسی کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ چائنا کی ہیجمونی ہو اس ایریا کے اندر. تو یہ بھی ایک چیلنج ہے نا پاکستان کے لیے. دیکھیں آف کورس انٹرسٹ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ ٹیررزم کی بات کریں, 5 آئیز کی رپورٹ ہے کینیڈا, گروونت سنگھ کا جو کیس ہے پلاٹ فار مرڈر, اس میں ایک اریسٹ ہوتا ہے نکل نامی شخص کا جو چیک ریپبلک میں پکڑا جاتا ہے. امریکن عدالت میں ثبوت آتے ہیں. یادو ایک اور آدمی ہے جو لیڈ کر رہا ہے اس پورے کو, اور یادو از اے ڈپٹی کمانڈنٹ آف دیئر CRPF, یہ جو پولیس ریزرو فورس ہے اس کا سرونگ آفیسر ہے ان کا. ہاں, نکل گپتا کو پکڑ کے لائے, یادو وہ لیڈ کرتا. نکل گپتا نے ثبوت دیے عدالت کے بیچ میں کہ کیسے گروونت سنگھ کا مرڈر پلان ہوا تھا. 100,000 پے ہونے تھے, پھر کی گاڑی میں 15,000 پکڑے, بٹ وٹ ایور اسمارٹلی خاموشی سے بفور ٹرمپ ٹیکنگ اوور. آپ کے اف آئی ایم ناٹ رانگ ان کے فارن سیکٹری جو ہیں وہ جاتے ہیں اور وہ نکل گپتا کو خاموشی سے امریکہ ان کو ہینڈ اوور کر دیتا ہے. ہی از بیک ان انڈیا. آج کدھر چلا گیا کسی کی, اور ان کی اپنی عدالت نے امپلیکیٹ کیا ہوا ہے ڈوول اور یہ را, اور یہ جی وہ اسٹیٹ اسپانسر یہ ٹیررزم اور تھا, تو امریکنز ان کو وہ دے دیتے ہیں. اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ اس کو کارپیٹ کے نیچے کر دیں گے. پاکستان میں تو ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں نہ چلتا کہ یہ کیسے. تو آپ نے جو بات کی ہے, دیکھیں واچ ڈاگ ایک لمٹ تک انہوں نے اس کو لبرٹی دینی ہے. بڑا کبھی بھی نہیں ہونے دیتے امریکنز. وہ اس کو بھی ایک اس کا کٹ ٹو سائز کہیں نہ کہیں اپنا رکھیں گے. جس حد تک یہ یوز کرنا چاہتے ہیں اگینسٹ دیئر مین کمپیٹیٹر چائنا, اس کو یوز کریں گے. انڈیا بھی جو ہے وہ بھی اٹس ناٹ لائک جس طریقے سے اور ممالک ان کی بالکل پالیسی کے سامنے لیٹ جاتے ہیں. انڈیا بھی ان کو یوز کرے گا ایک لمٹ تک, ان کا آپس میں ایک سرٹن رہے گا, لیکن اس میں اس کو لبرٹی مل جاتی ہے. ابھی آپ باتیں کریں نا جی کہ ہم نے وہ اپنا مقدمہ صحیح لڑا, صحیح دیکھیں نا, ان کانوں کو بھی دیکھنا ہے, ان آنکھوں کو بھی دیکھنا ہے جنہوں نے ہمارے مقدمے کو, ہمارے ثبوتوں کو دیکھنا ہے, جنہوں نے سننا ہے. ان کی کتنی باعث ان کی, ہاں تو وہ باعث ہے. تو وہ گھر میں بھی آپ دیکھیں نا, والد صاحب جب آپ کی کوئی بات نہیں سننا چاہتے وہ ہوں ہاں کا جواب آ رہا ہوتا ہے, وہ آپ کی طرف دیکھتے نہیں ہیں, تو وہ بائی پاس کر دیتے ہیں آپ کو. تو یہ بڑی طاقتیں آپ کو بائی پاس کرنا چاہ رہی ہے. دیکھیں ہمیں اپنے آپ کو اپنے اندر جو ویلیو کریٹ کرنی ہے فار ادر کنٹریز, ادر لوگوں کے انٹرسٹ, وائل کیپنگ آر اون انٹرسٹ سپریم. ہم نے انفارچونیٹلی جب وار بھی افغانستان میں لڑی تو ہماری پالیسیز بہتر طریقے سے ہم اس کو کارو کر سکتے تھے. ہم بلینز آف ڈالر سیدھا کر سکتے تھے ڈیورنگ دس. بڑی شارٹ ٹرم ہماری پالیسیز ہوتی ہیں, شارٹ ٹرم پالیسیز تھیں, کیونکہ ڈیموکریسی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. یہاں پہ پرویز مشرف صاحب کا دور تھا, آنسریبل نہیں ہوتی ہیں ایسی گورنمنٹ. میں بینگ اے ملٹری مین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا انٹرنل چیزوں کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. اور ہم نے دیکھے نا, ہم نے کولیکٹیو اپروچ کرنی ہے. ہم نے اسٹیٹ کو ریڈ کر رہے ہیں, مائنڈ سیٹ کے خلاف ہم نے پالیسی بنانی ہے ایز فار ایز انڈیا از کنسرن. ادھر افغانستان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے. ہم کبھی کہتے ہیں جی طالبان برے ہیں, فلاں اچھا ہے, کوئی ہم اپنے نیبرز تو نہیں چینج کر سکتے نا. جنرل صاحب آخر میں آپ کنکلوڈنگ ریمارکس آپ کے کیا ہیں؟ اوبیسلی جو لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر بھی لوگ ورڈ ہیں. ویسے تو DGI صاحب نے بھی کہا کہ کوئی قوم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا میسج کیا ہوگا اس موقع؟ دیکھیں اطہر صاحب, سیریس سچویشن از ناٹ گڈ. ایسے قوم کو اندھیرے میں نہیں رکھنے کی ضرورت ہے. پاکستان انڈر اٹیک ہے ان آل ریسپیکٹس, اور یہ ایک پورا ریڈ سنڈیکیٹ کی اپلیکیشن. یہ مت سمجھیے کہ ایک بھارت ہندوتوا بھی روکڑی صاحب بات کریں, بھارت کے اندر کانگریس بھی مور اور لیس سکے کا دوسرا حصہ ہے, لیکن وہ یہ زنگ آلود زیادہ ہے, اور یہ انہوں نے انڈیا کو زیادہ نقصان پہنچایا ایز کمپیئر ٹو کانگریس اس کی اپلیکیشن کے. یہ بس سیریس اینیمی ہمارے باہر لگا. ابھی دیکھیں نا وہ سمبلائز کیا چیزیں کرتے ہیں. یہ جیسے ابھی راجہ صاحب بات کر رہے تھے کہ جی وہ انہوں نے اسرائیل کا ماڈل اٹھایا اور یہاں پہ لگا دیا. وارز میں ماڈلز نہیں اٹھائے جاتے جی, ماڈلز بزنس میں ہوتے ہیں, وار میں تھیریز ہوتی ہیں. پاکستان از اے سیریس کنٹری, ہماری کیپیسٹی ہے, ہماری کیپیبلٹی ہے, ول نیشن نے شو کر دی ہے. اینڈ آئی ایم شیور میں عوام سے, لوگوں سے, پاکستانیوں سے یہ کہوں گا کہ ہیو فیتھ ان یور ملٹری لیڈرشپ. جو 15-20 منٹ میں جواب دے سکتی ہے وہ انشاءاللہ اس کو سسٹمیٹکلی دیکھیں کیلیبریٹ کرنا ہے وار کو. اپنے پہلے سیف گارڈز بھی آپ نے لینے اور پلس آپ نے ڈیلیور بھی کرنا ہے. بٹ دس ملٹری لیڈرشپ, اس کا جو پرسنالٹی پروفائل انہوں نے پڑھا ہے نا ہماری اس وقت کی لیڈرشپ کا, تو دیٹ از افیکٹو.